حضرت مولانا عمران صاحب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات انتہائی توجہ اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آپ کا سامنے استادوں کی موجودگی کے اندر انتہائی مشکل ہو رہی ہے کہ بات کرنے سے، یعنی کس طریقے سے بات کی جائے. استاد بھی ہوں، بس استادوں کی دعاؤں سے اور استادوں کا یہ پڑھایا ہوا سبق صرف آپ کو وہ دہرانا چاہتا ہوں. تو میں نے قرآن پاک کی آیات بھی پڑھی ہے، حدیث ذخیرہ بھی پڑھی ہے. بلا تمہید یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختم نبوت کا مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کیا چیز ہے، عقیدہ ختم نبوت کیا چیز ہے. بس اس کی تعریف اور اس کا پس منظر سنا کر آپ کو بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اب سب یہ یاد کر لو کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری ہی نبی ہیں. اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. عنوان جلسہ کیا ہے کہ ولادت مصطفیٰ، ولادت النبی، عظمت قرآن کیا ہے، اس جلسے کا عنوان ہے. پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد ہی ختم نبوت تھا کہ اب آپ کے بعد آپ آگے ہیں، آپ کے بعد کوئی آ سکتا ہی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی آ سکتا ہی. یہی کا لفظ یاد کر لو کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری ہی نبی ہیں. قیامت تو آ سکتی ہے اور کہ نبی نہیں آ سکتا. حدیث پڑھی میں نے، اللہ کے محبوب نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر اللہ کے نبی فرما رہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کون ہوتا؟ عمر بن خطاب ہوتے. کون ہوتے؟ عمر خطاب ہوتے. نہیں ہے. اگر میرے بعد کوئی ہوتا تو کون ہوتے؟ وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے ہم نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ آخری ہی نبی ہیں. قیامت تو آ سکتی ہے اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو میں نے شعر پڑھا ہے کہ محمد کی غلامی دین حق کے شرط اول ہے، گر اس میں خامی ہو تو سب کچھ کیا ہے؟ نامکمل ہے. اگر آج ہم نے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ پیش کرنا ہے تو مرزیوں کا جن کا بائی کاٹ کرنا ہوگا.
مرزیوں قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ مرزیوں قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ اور یہ بھی سن لو، ساری بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے پتہ بھی ہے جس کو کہ یہ مرزئی ہے، یہ قادیانی ہے، پھر بھی اس نے اس کے ساتھ لین دین معاملات کر رہا ہے، تو ڈرک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے، بالکل ڈرک اللہ کے نبی کا کیا دکھا رہا ہے؟ وہ دل دکھا رہا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ یہاں کے بھی کیا کہتے ہیں، میں نے خیر ان کو دعوت بھی دی ماشاءاللہ، وہ سمجھ کے بھائی اوکے کیا کہتے ہیں، انہوں نے بائیکاٹ بھی کر دیا، باز بھی آگے۔ یہ ہمارے لاکھت پور میں مرزیوں کا پیٹرول پمپ ہے، کیا کہتے ہیں صادق پیٹرول پمپ، یہ مرزی قادیانیوں کا ہے۔ تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں سے لوگ اسپیشل وہ پیٹرول ڈیزل لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں کیونکہ وہ سستا بہت دیتے ہیں، پتہ نہیں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، بن کیا جو کچھ بھی ہے۔ خیر میں نے جن سے مجھے کسی نے جو اطلاع دی، تو پھر میں وہاں گیا ہوں ماشاءاللہ، تو انہوں نے کیا مکمل کیا کر دیا، بائیکاٹ کر دیا۔ تو آپ بھی یہی میرا مقصد آن کے بتانے کا تھا کہ کیا کرتے ہیں، ایک تو یہ یاد کر لو کہ اللہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں، آخری ہی نبی، قیامت تو آ سکتے اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور مرزیوں قادیانیوں کا کیا کرنا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے۔ شیزان کا جوس، شیزان کی بوتل آپ کے علاقہ میں ادھر آ رہی ہے تو اس کو بھی کسی دکان پہ آپ نے رکھنا نہیں ہے، اگر رکھیں گے تو ایمان کیا ہے، ایمان میں کمزوری ہے، بہت ہی زیادہ کمزوری ہے، حد سے بھی زیادہ کیا ہے کمزوری ہے۔ جو مرزیوں قادیانیوں کا سامان لے ان کو بیچیں، تو آپ ان کا بائیکاٹ کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہمارے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے معزز مہمان ملتان سے تشریف لانے والے خطیب ابن خطیب، خطیب یورپ ایشیا، حضرت مولانا بلال حنیف ملتانی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کا خطاب ہوگا۔ آپ سب حضرات سے التماس ہے کہ آپ دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب میں صرف 7 منٹ کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن درخواسی صاحب تشریف لائیں اور دعوت خطاب دیں۔ مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر ان کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے، جسے شمس الضحیٰ کہیے، جسے بدر الدجا
شخصیت کہ جن کو رب ذوالجلال نے ان کی شخصیت پر ایسا کرم فرمایا کہ ان سے اللہ پاک نے ایسا کام لیا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہاں بھی جایا کرتے تھے، بلوچستان کے اندر، صوبہ سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، سرحد کے اندر، جہاں بھی جایا کرتے تھے وہ یا اللہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے یا اللہ کے محبوب کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اور وہ اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میں اللہ رب العزت کا کلام نہ پڑھوں اور اس کے محبوب کا فرمان نہ پڑھوں مجھے بیان کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ اللہ نے ایسی انہیں محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائی تھی اور انہیں حضور سے اتنی محبت تھی کہ 1,00,000 حدیثیں انہیں ازبر یاد تھیں۔ آج میرے اور آپ کا بچہ، آج میرا بچہ جب حافظ قرآن بنے، میرا بھائی جب حافظ قرآن بنے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بھائی حافظ قرآن بن گیا۔ آج جب آپ کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ میرا بچے نے آج اللہ کی آخری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے حفاظ آئے، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں حفاظ آپ کو ملیں گے، لیکن حافظ الحدیث پوری دنیا کے اندر بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ 1 صدی میں صرف 1 حافظ الحدیث ہوا کرتا ہے، اور مجھے فخر ہے اپنے خاندان پر، مجھے فخر ہے اپنے کنبے پر کہ اس خاندان کے اندر رب ذوالجلال نے بڑا فضل فرمایا، بڑا کرم فرمایا کہ اس خاندان کے اندر اللہ نے ایک ایسی ہستی کو پیدا فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت نے ایسی محبوبیت اور مقبولیت سے نوازا کہ پوری بخاری شریف ان کو ازبر یاد تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1,00,000 احادیث انہیں جس طرح میں اور آپ سورہ فاتحہ پڑھا کرتے ہیں سندن اور متنن، انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1,00,000 احادیث اس طرح یاد۔ میں اور آپ امتی ہیں اس پیغمبر کے جس پیغمبر کو رب ذوالجلال نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ میں اور آپ امتی ہیں اس پیغمبر کے جس پیغمبر کو رب ذوالجلال نے صحابہ جیسی عظیم جماعت عطا فرمائی۔ میں اور آپ امتی ہیں اس پیغمبر کے جس پیغمبر کے بارے میں رب ذوالجلال نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرما دیا، جس رسول کے بارے میں رب ذوالجلال نے کلام مقدس کے اندر کہیں پر والضحیٰ فرمایا، کہیں پر یا ایھا المدثر فرمایا، کہیں پر یا ایھا المزمل فرمایا، کہیں پر یاسین فرمایا، اور جس کے تذکرے قرآن میں بھی ملتے ہیں، جس کے تذکرے زبور میں بھی ملتے ہیں، جس کے تذکرے انجیل میں بھی ملتے ہیں۔ میں اور آپ امتی ہیں اس پیغمبر کے کہ جس کو نازل فرمانے کے بعد، جس کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمانے کے بعد رب ذوالجلال نے 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن مقدس نازل فرمانے کے بعد اس محبوب پیغمبر کی شان مقدس کو بیان فرمایا ہے۔ میں اور آپ اس پیغمبر کے امتی ہیں جس پیغمبر نے اگر چاند کی طرف اشارہ کیا ہے تو رب کا چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ میں اور آپ اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جس پیغمبر کے ہاتھ مبارک اگر دعا کے لیے اٹھے ہیں رب نے ڈوبتا ہوا سورج واپس لوٹایا ہے۔ میں اور آپ اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جس پیغمبر نے اگر دودھ کے پیالے پر منہ لگایا ہے تو ایک دودھ کے پیالے کو 70 صحابہ کرام نے پیا ہے، دودھ کے پیالے سے دودھ ختم پھر بھی نہیں ہوا ہے۔ میں اور آپ اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جس پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک کڑوے کنویں میں ڈالا ہے تو کڑوے کنویں کو رب نے میٹھا کر دیا ہے۔ میں اور آپ اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جس پیغمبر نے درخت کی طرف اشارہ کیا ہے تو درخت جب زمین چیر کر میرے اور آپ کے محبوب کے قدموں میں آیا ہے۔ میں اور آپ اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جس پیغمبر کو رب ذوالجلال نے ایسی عظیم کتاب عطا فرمائی، اور کتاب عطا فرمانے کے بعد رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا، اے دنیا کے لوگوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یاد رکھو یہ کلام مقدس نازل بھی میں نے کیا ہے اور قیامت کی صبح تک اس کلام کی حفاظت بھی میں نے کرنی ہے۔ ہمیں یہ رسول عطا فرمایا، ہمیں میں اور آپ اس پیغمبر کے امتی ہیں جس پیغمبر کے سر پر رب ذوالجلال نے
ختم نبوت کے تاج کو سجایا. ختم نبوت کے تاج کو سجانے کے بعد رب ذوالجلال نے کلام مقدس کے اندر 105 آیات کے اندر اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا. اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر نے جہاں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرمایا، وہاں پر انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون فرمایا. 210 احادیث مبارکہ کے اندر محبوب دو عالم نے اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا. میں اور آپ اس محبوب پیغمبر کے امتی ہیں کہ جس کے بارے میں محبوب دو عالم نے خود فرمایا کہ میں آنے والا تو سب سے آخر میں ہوں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا. میں اور آپ اس پیغمبر کے امتی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا کہ مجھے امید ہے جنت کے اندر ساری امتوں کو ایک طرف کیا جائے، میری امت کو ایک طرف کھڑا کیا جائے. مجھے امید ہے کہ میری امت آدھے سے بھی زیادہ جنت میں جائے گی. ہم آئے تو سب سے آخر میں، زندگیاں تو ہماری سب سے تھوڑی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کی آپ زندگی دیکھیے، 1000 سال عمر، 1500 سال عمر، 1500 سال انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ رب العزت کے توحید کے ڈنکے بجاتے رہے. لیکن میں قربان کیوں نہ جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، آپ کی رفتوں پر، آپ کی بلندیوں پر میں قربان کیوں نہ جاؤں. اپنے نصیبے پر مجھے غلامی ملی تو اس پیغمبر کی ملی کہ جس کو رب ذوالجلال نے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، جس کو رب ذوالجلال نے امام الانبیاء بھی بنایا ہے، جس کو رب ذوالجلال نے ساری کائنات میں سے حسین پیدا فرمایا ہے، جس کو رب ذوالجلال نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ سخی پیدا فرمایا ہے، جس کو رب ذوالجلال نے ساری کائنات سے زیادہ بہادر پیدا فرمایا ہے. اور میں قربان کیوں نہ جاؤں اپنے نصیبے پر کہ میں آیا اس پیغمبر کے امتی بن کر کہ جس کی امت کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. کس لیے بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو، تنہون عن المعروف، برائی سے روکتے ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے وتؤمنون باللہ، تمہیں اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار بھی کرتے ہو. بس میں آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. ہمارے محبوب پیغمبر ایسے عظیم نبی ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ نے آتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا. قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا، اپنی امتیوں کو بتا دیا کہ اے دنیا کے لوگوں، دیکھو کائنات کا سردار، دیکھو انبیاء کا امام، دیکھو ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ سجنے والا ہے، اس کو دیکھو کہ وہ کس ہستی کے سامنے آتے ہی سب سے پہلے سجدہ کر رہا ہے. اگر جھکنے کے لائق کسی کی ذات ہے وہ پروردگار کے ذات ہے. اگر کسی سے اگر روزی مانگنے کی لائق کسی کی ذات ہے وہ پروردگار کی ذات ہے. موت و حیات کی مالک اگر کوئی ذات ہے وہ پروردگار کی ذات ہے. اگر عزت اور ذلتیں کسی سے مانگنا چاہتے ہو تو وہ پروردگار کی ذات ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہمارے مسلمانوں کے اوپر کس طرح ظلم ڈھایا جا رہا ہے. خاص طور پہ فلسطین کے اندر بدبخت یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے ہمارے مظلوم فلسطینیوں کا جینا دھوبر کر دیا ہے. ان بدبختوں نے نہ کوئی ہسپتال چھوڑے ہیں، نہ کوئی پلازے چھوڑے ہیں، نہ کوئی بڑی عمارت چھوڑی ہے. ہمارے مظلوم فلسطینی نوجوان بچے اور پھلتے پھولتے بچے، ہمارے خوبصورت بچے، مسلمانوں کے دودھ پیتے بچے، ایسے حسین بچے، جب میں ان کی لاشوں کو دیکھتا ہوں تو میری نیلیں اڑ جاتی ہیں کہ وہ رسول اللہ کی امت ہے، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور قبلہ اول فلسطین کے اندر بیت المقدس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، بیت المقدس کو آزاد کروانا چاہتے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے بھی
پیچھے نہیں ہٹے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اپنے موقف کو نہیں چھوڑا ہے۔ وہ بیت المقدس کے تقدس کے لیے، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ اپنے بچوں کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی وہ یہودیوں سے، صہیونیوں سے وہ نہیں ڈرے ہیں، اور انہوں نے پوری امت کو درس دے دیا ہے کہ دنیا کے لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو تو وہ جہاد میں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنے میں ہے۔